معلوم ہوا کہ یہاں پہ پولیس میں مسلم خواتین جو ہیں ان کو اگر وہ حجاب پہن کے جوائن کرنا چاہیں اس سے منع کیا گیا. ہم نے یہ ایک سوال آیا تھا پولیس اسکول کو کہ اگر کوئی خاتون حجاب پہن کے مطلب یعنی ڈیوٹی کرنا چاہے، اس کے اوپر پہلے اس کے اوپر کافی کنفیوژن رہی کہ سٹینس کیا ہے. اسلامک کونسل نے اپنے جو یہاں پہ حکومت ہے ان سے بات چیت کی، انہیں سمجھایا، لیکن اس حجاب کے خلاف یہاں پہ ایک بڑا اسٹرانگ پبلک کیا کہیں ایک بڑی زوردار تحریک چلی کہ یہ ناروے کو اسلامسائز کرنے کی کوشش ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کسی حد تک کامیاب نہیں ہوئی. لیکن میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج نہیں تو کچھ سالوں میں یہ چیز ایکسیپٹڈ ہو جائے گی. جیسے فرانس نے نقاب پہ بین لگایا، اگر ناروے بھی اس طرح لگائے تو کیا؟ ہمارا اپنا خیال ہے، اور یہ ہم نے انہیں بڑی اسٹرانگلی کمیونیکیٹ بھی کیا ہے کہ بین جو ہے وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کسی چیز کو سولو کرنے کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے کچھ ایشوز ہیں، کیونکہ اس کو ایک سیکیورٹی کا ایشو بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون نے برقع پہنا ہو تو آپ کو شکل نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتی ہے. فنڈنگ کا آپ بتا رہے تھے کہ کلیکشن ہوتی ہے. اسلامک کونسل کی فنڈنگ جو ہے اس کے دو مین سورسز ہیں. ایک یہ ہے کہ جو مساجد ہمارے ممبر ہیں وہ ممبرشپ فیس دیتے ہیں، اس کے علاوہ حکومت سے ہمیں کچھ پیسے ملتے ہیں. ہم نے ڈیمانڈ سنی ہے شریعہ لاز کی ناروے میں، اس کے لیے ابھی تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ شریعہ لاز مطلب یعنی یہاں پہ سوال آتا ہے کہ آدمی کس چیز کی بات کر رہا ہے. ناروے ظاہر بات ہے یہاں پہ کوئی مسلم میجورٹی کنٹری نہیں ہے، نہ یہاں پہ کسی نے ڈیمانڈ کی ایسی باتیں. یہ جو ہے نا کچھ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے، یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ایشو بنا کے اس چیز کو اچھالا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. شعیب، آپ سے اگر کہا جائے اسلامک کونسل آف ناروے کی 3 بڑی اچیومنٹس بتائیں تو کیا گنوائیں گے آپ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جو خاکوں کے لحاظ سے جو شور مچا تھا پوری دنیا میں، جس کا ڈنمارک میں اور ناروے میں ایک ریئیکشن تھا. ڈنمارک اور ناروے کے بیچ میں جو فرق ہے وہ میرے خیال میں یہ تھا کہ یہاں پہ اسلامک کونسل آف ناروے اسٹیبلش تھی، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے سولو کر لیا. دوسری چیز یہاں پہ جو مسلمانوں کے لیے ایک سروس کے طور کے اوپر میرے خیال میں جو حلال گوشت کا ہم نے حلال گوشت مہیا کرنے جو کام کیا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کافی عرصہ یہ ہے کہ لوگ حلال کہہ کے نہ صرف نان حلال لیکن بہت خراب کوالٹی کا گوشت بکتا رہا ہے. تو اسلامک کونسل نے اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی کام کیا ہے، اور میرے خیال میں یہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے. تیسرا میرے خیال میں یہاں پہ جو قبرستان وغیرہ کا جو ایشو ہے وہ، کیونکہ آہستہ آہستہ جب شروع میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو ان کا ایک اتنا ذہن ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہاں کچھ سال رہنا ہے پھر واپس چلے جانا ہے. ان میں سے کچھ لوگ فوت ہوئے، اس وقت ٹینڈنسی یہ تھی کہ باڈی واپس پاکستان بھیجی جائے یا واپس عراق یا جس بھی ملک سے آئے ہوں. آہستہ آہستہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم یہیں رہ رہے ہیں. ایک نارویژن مسلم آئیڈینٹی سامنے آ رہی ہے کہ نارویژن ہونا اور مسلمان ہونا ان کے اندر کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں. آپ بیک وقت مسلمان اور نارویژن ہو سکتے ہیں، اور اس نارویژن مسلم آئیڈینٹی کو سامنے لانے میں اسلامک کونسل کا کافی کردار رہا. اسلامک کونسل آف ناروے پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ بہت زیادہ ملی ہوئی ہے اور حکومتی ایجنڈے کو لے کے چلتی ہے، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے یا اسپیشلی پاکستانیوں کے جو پاکستانی مسلمانوں کے ایشوز ہیں اتنا فورسفلی اس کو نہیں لائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر بات فنڈنگ کا معاملہ ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک ہمیشہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ان کو فنڈنگ مل رہی ہے تو ضرور اس کے ساتھ کچھ اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں. ایسا نہیں ہے، اور ہم نے اس چیز کو کئی بار حکومت کے آگے بھی مختلف معاملات کے اندر یہ کافی فورسفلی کہا ہے کہ اگر اسٹرنگز اٹیچڈ ہوں گے تو ہمیں پیسے نہیں چاہیے. آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، بہت شکریہ، لیکن ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے.
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک کنفرنٹیشنل اپروچ بیسٹ ہوتی ہے. اسلامک کونسل نے شروع سے فنڈنگ ملنا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں تھی, اسلامک کونسل نے ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں مسائل کو سولو کرنے کے اوپر اپروچ کیا ہے. تو جو لوگ ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتے وہ پھر ایک ایکوزیشن دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ حکومت سے ملے ہوئے ہیں اس لیے یہ ایسے کہتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ, یا ڈان ٹی وی رپورٹر کو جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.